السلام علیکم جی، پچھلے سبق میں تھوڑا ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب اس رکوع میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا پڑھیں گے۔ تو الحج اشہر، حج کے مہینے معلوم ہیں، مطلب ہم جانتے ہیں۔ فمن فردا، پس جو کوئی فرض کر لے، ارادہ کر لے، فیہن ان مہینوں میں، حج کرنے کا، تو فلا رفسا، پس وہ اپنا سطر نہ کھولے، مطلب بے حجاب نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے حج کے مہینوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا، اور جو کوئی بھی وہ کرے گا، من خیر، کوئی بھی نیک کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حج کے مہینوں میں جتنا ہو سکے ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں الگ سے ثواب عطا فرمائیں گے، اور برے کام بالکل بھی نہیں کرنے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور پچھلے جو چیز ہے نا، ایک فلا رفث، مطلب بے حجاب، اور رفث کا مطلب عورت کے سامنے، ویسے تو بندہ کا سطر کھل سکتا ہے باتھ روم کے لیے، یا پھر مطلب نہا تو نہیں سکتے، لیکن پیشاب پخانہ وغیرہ یہ تو سب کر سکتے ہیں نا، تو یعنی قضائے حاجت وغیرہ، تو اس لیے یعنی کہ اس طریقے سے مطلب عورت کے سامنے بے حجاب نہیں ہونا، رفث کا مطلب یہ ہے۔ تو آگے ہے ہمارے پاس وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیں، یعنی کہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے لیں اپنے سامان میں سے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم پہنچ جاؤ، من عرفات، عرفات سے، یعنی کہ عرفات سے جب تم واپس لوٹو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام میں رک کر۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، تو پھر جب راستے میں مشعر حرام آئے، تو مشعر حرام ویسے اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو مراد یہاں پر مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، تو تم اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اگرچہ تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے تھے۔ مطلب کہ تمہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، نیکیاں کمانی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں تو ہمارا یہ مطلب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے عرب والے لوگ کیا کرتے تھے، کپڑے بھی اتار کر یعنی کہ وہ طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں ہم حج کریں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پچھلی زندگی کی طرف توجہ نہیں دینی، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم افیضوا کا ترجمہ ہوگا پھر جب تم واپس آؤ یا پہنچ جاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں پر لوگ یعنی کہ پہنچتے ہیں، مطلب تم جب واپس آ جاؤ جہاں سے تم یعنی کہ روانہ ہوئے تھے، تو لفظی ترجمہ اسی طرح ہوگا کہ جب تم پہنچ جاؤ وہاں جہاں سے تم روانہ ہوئے تھے، مطلب جہاں پر تمہیں واپس آنا تھا۔ واستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم حج کرنے کے بعد یہ مطلب سمجھو کہ اب تم نیک بن گئے ہو یا کچھ بھی، ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم پورے کر لو، مناسککم، اپنے حج کے مناسک، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء یعنی باپ دادا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا، اے رب تو ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرہ، تو ان کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ ومنہم، اور لوگوں میں سے، من یقول، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا، اے رب تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، اچھا، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی اچھا، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہوگا، مما، اس میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کمایا، مطلب جو انہوں نے نیک اعمال کیے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو،
فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کر لے، فی یومین، 2 دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جو کوئی وہاں رک جاتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، مطلب جو اپنا حج جلدی ختم کر کے چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو وہاں بعد میں رک جائے اور آرام سے اپنے حج کے ارکان مکمل کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، مطلب اس کے دل میں نیکی ہو، بھاگنے کا ارادہ یا پھر کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ لمن اتقا، اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تمہیں، کہ تمہیں جو ہے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعجبک، جو کوئی آپ کو پسند کرتا ہے، مطلب کچھ ایسے بھی ہیں، یعجبک قولہ، جن کو آپ کی بات اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی، اس پر، ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہاں پر اصل میں الگ سے ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں تو آپ کے سامنے ایسے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں اور آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس چیز کی گواہیاں، مطلب آپ سے بیعت وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کا دل صاف نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض، تو زمین کے اندر کوشش کرتے ہیں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد پھیلا سکیں، ویہلک الحرث والنسل، وہ ہلاک کرتے ہیں کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی، مطلب کہ آپ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لو ان سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزہ، جس نے تمہیں عطا کی عزت نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزة بالاسم، اخذتہ عزہ، تو وہ عزت کو لیتا ہے، مطلب کہ اپنے غرور کو لیتا ہے، بالاسم، گناہ پر، تو اس کا دوسرا لفظ میں ترجمہ ہوگا کہ وہ اپنی غرور کو، اس کا جو غرور ہے اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے۔ فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشری، جو کوئی مطلب بیچتا ہے یا پھر مطلب اپنی جان لگا دیتا ہے، ویسے تو شرع کا مطلب بیچنا ہی ہوتا ہے، من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو یعنی صرف اس چیز کے لیے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یا بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرے گا، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جو اسلام میں، کافتاً، سارے کے سارے، مطلب کہ تم مکمل طور پر اپنے جسم، جان، ہاتھ، پیر، منہ، ہر چیز سمیت اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، مطلب اس کے قدموں کو فالو نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، پھسل جاؤ، من بعد اس کے، ما جاءتکم، کہ آ چکا تمہارے پاس، یعنی آ چکی وہ چیز تمہارے پاس، بینات، ما جاءتکم البینات، کہ جب آ چکی تمہارے پاس وہ سب کچھ جو کہ واضح ہے، مطلب ہر چیز واضح کھلے طور پر تمہارے سامنے آ گئی، تو مراد یہاں پر قرآن اور اسلام کے سب احکامات ہیں۔ فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا، سوائے اس کا، ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آئے گا ان پر، یا پھر اس کا دوسرے ترجمے، کیونکہ الا حرف استثناء کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ان یأتیہم اللہ، کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل، بادلوں میں، فی ظلل من الغمام، غمام کا مطلب ہوتا ہے بادل، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتوں کے ساتھ،
مطلب اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئیں، وقوضی الامر اور فیصلہ کر ڈالیں ہر معاملے کا، مطلب جو بھی تمہارے سامنے ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط، پیارے نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، یعنی ان سب کے بارے میں یعنی وہ فیصلہ کر ڈالیں۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کا اینڈ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں رہے گا، ہر کام کی سزا اور جزا ہوگی اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔